العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومصیل الوہاد ومغزم النجات. لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء. هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل. خرت له الجباہ ووحدته الشفا. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور والخد الاحمر ابی القاسم محمد اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سید دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ المہدویہ. ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنہ. صدق مولانا الصادق علیہ السلام. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. گزارش ہے آپ حضرات سے کہ قبل از بیان ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا سید مظہر حسن ابن مولانا سید سجاد حسین مرحوم کی روح کو عیسیٰ فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو اللہ احد الله الصمد. بسم اللہ. صل على محمد صل على محمد. ایک بلند ترین صلوات کا نذرانہ پیش کر دیں. حضرت امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. حضرات تقریباً 10:05 ہو چکے ہیں اور میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے برادران نے جو نظم خوانی کا سلسلہ انجام دیا ہے وہ میرے ہی ٹائم میں آپ انکلوڈ کر لیں، میرے ہی ٹائم میں اس کو آپ شمار کریں، چونکہ میں اس ٹائم کو مائنس کر کے مجلس پڑھ رہا ہوں. تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس کچھ دیر آپ کے درمیان بقصد ثواب اور بغرض ایصال ثواب آپ کی خدمت میں کچھ لب کشائی کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ایک عالم دین، عالم باعمل، عالم تقویٰ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. عام طور پر جب کسی عالم کی مجلس کو خطاب کیا جاتا ہے تو عنوان گفتگو علم کو بنایا جاتا ہے. لیکن میں بہت سوچ رہا تھا کہ صاحب علم پہ مجلس پڑھی جائے یا عزائے حسینیہ کے ایام بھی چل رہے ہیں تو کچھ عزاداری پہ بات کی جائے. تو
تو میرے ذہن میں اچانک سے ایک موضوع آیا کہ کیوں نہ علم اور عزاداری پہ مجلس پڑھی جائے، کہ علم پہ بھی بات ہو جائے اور عزاداری پہ بھی بات ہو جائے، جسے کہا جائے کہ تقاضۂ زمان کو بھی پورا کر دیا جائے اور تقاضۂ مکان کو بھی پورا کر دیا جائے، یعنی ہماری گفتگو مقتضی مقال بھی ہو اور مقتضی حال بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ دیکھیے، عزاداری امام حسین علیہ السلام میں آنا، بیٹھنا، مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ جملہ آپ سنا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تکرار کر دوں کہ اس مجلس میں آیا نہیں جاتا بلکہ لایا جاتا ہے۔ یہاں وہی آتا ہے جسے ادھر سے توفیق حال نصیب ہو جائے، نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کی قسمت میں یہاں آنا نہیں ہوتا۔ یہاں بس وہی آتا ہے کہ جس کا نام فہرست میں لکھا ہو۔ غور کیجیے گا، یہاں بس وہی آتا ہے جس کا نام فہرست میں لکھا ہو، وہ بھی عام قلم سے نہ لکھا ہو، صاحب قلم کے ہاتھوں سے لکھا ہو۔ صاحب قلم کے ہاتھوں نے جس کا نام لکھا ہو وہ یہاں آتا ہے۔ بہرحال اس کی عظمت یہ ہے، ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں جس کی چند سال سے کوشش یہ ہے کہ عزاداری کے رنگ کو کم رنگ کر دیا جائے۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بالکل مؤدبانہ طریقے سے، جب تک مؤدبانہ طریقے سے کام چل رہا ہے تب تک، اور کیجیے گا، بالکل مؤدبانہ طریقے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ آپ عزاداری کے رنگ کو کم رنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ عزاداری کا رنگ کم رنگ تب ہوتا جب اس پہ دنیا کا رنگ ہوتا، لیکن عزاداری پہ دنیا کا رنگ نہیں ہے بلکہ اللہ کا رنگ ہے۔ غور کیجیے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور یہ جو عزاداری ہے اس پر دنیا کا رنگ نہیں ہے کہ جسے کوئی بندہ کم رنگ کر دے، بلکہ اس پر اللہ کا رنگ ہے کہ جو ہمیشہ سے پر اثر اور پر معنی رہا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے فلاں نے عزاداری کو یہ کہہ دیا اور انہوں نے عزاداری کو وہ کہہ دیا، انہوں نے عزاداری کو یہ کہہ دیا۔ ہمارے بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں صرف اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بھی محرم سے پہلے ایک سلسلہ تھا، صاحب دیدے کہ انہوں نے کیسے الفاظ عزاداری کے لیے استعمال کر دیے۔ تو پریشان ہونا تو یہ ہمارے دل کا تقاضا ہے، چونکہ ہمارے دل میں محبت حسین علیہ السلام ہے، ہمارے دل میں عشق حسین ابن علی، تو عشق کا بروز و ظہور انسان کے افعال سے ہوتا ہے، تو پریشان ہونا تو ہمارا حق ہے، لیکن پریشان ہونے کا کوئی بہت زیادہ نتیجہ نہیں ہے۔ غور کیجیے گا اس بات پر، اور پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں یہ کوئی اگر تازی بات ہو تو آدمی پریشان ہو جائے۔ بھائی عزاداری پہ کوئی آج سے تو حملے ہو نہیں رہے ہیں، عزاداری پہ متوکل کے دور میں حملے ہوئے، بنی امیہ کے دور میں حملے ہوئے، بنی عباس کے دور میں حملے ہوئے، اور میں اس سے بڑھ کے ایک بات کہوں کہ ایک آدمی کتنا عزاداری کے خلاف بولے گا۔ غور کیجیے گا اس بات پر، ایک آدمی کتنا عزاداری کے خلاف بولے گا؟ بھائی کتنی عمر ہوتی ہے ایک آدمی کی؟ میں بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، اگر میں بہت زیادہ سخاوت سے کام لے لوں تو 70 سال اور 80 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے اگر میں سخاوت سے کام لوں تو۔ بھائی بہت، یہ میں نے سخاوت سے واقعاً کام لیا، نہیں تو اس دور میں تو آدمی کو کل کا پتہ نہیں ہے، 70 سال تو بہت دور ہے۔ تو قبلہ 70 سال ایک آدمی عزاداری کی مخالفت کر سکتا ہے۔ ایک حکومت کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ 5 سال۔ تو یا آدمی 70 سال مخالفت کرے گا یا 5 سال مخالفت کرے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے عزاداری کی ایج کتنی ہے؟ غور نہیں کر رہے ہیں آپ، ذرا سا توجہ کریں اس بات پر۔ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ عزاداری کی ایج کتنی ہے، تو کم سے کم تقریباً اگر کوئی ایک تخمینہ لگایا جائے تو کم سے کم عزاداری کی ایج 1400 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے مخالفت کر رہے ہیں وہ عزاداری کے سامنے بچے ہیں۔ بھائی غور کیجئے ذرا سا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جتنے عزاداری کی مخالفت کر رہے ہیں یہ عزاداری کے سامنے بچے ہیں، اور بچوں کو اپنے بڑوں سے آنکھ نہیں ملانی چاہیے۔ بھائی غور کیجئے گا، اور بچوں کو اپنے بڑوں سے آنکھ نہیں ملانی چاہیے، اس لیے کہ بچے اگر بڑوں کے سامنے بے ادبی سے بات کرتے ہیں تو آدمی بچوں پہ انگلی نہیں اٹھاتا ہے، ان کے باپ کی تربیت پہ دیکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ غور کرنا ہے،
اگر کوئی بچہ کسی بڑے سے بے حرمتی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا، ارے قبلہ کہاں اس بچے سے الجھ رہے ہیں، اس کے باپ بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ جملہ مشہور ہے سماج میں۔ اس کا مطلب جملہ بتا رہا ہے کہ اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، جس باپ نے سکھایا اس کا قصور ہے۔ تو عزاداری پہ بولے گئے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تمہاری تو اوقات بھی نہیں تھی کہ تم ایسے الفاظ بول دو۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ الفاظ کہاں سے لانچ ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات پر، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ تو غور کیجئے میرے عزیزوں، یہ عزاداری کی مخالفت سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، دیکھیے ایک سوال ہمارے بھائیوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی عزاداری جب ہم کرتے ہیں، آج سے تو کر نہیں رہے ہیں، ایک زمانے سے کر رہے ہیں عزاداری، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب ہماری عزاداری میں ہم کسی کی جیب میں زبردستی ہاتھ ڈال کے ہم نے کبھی پیسہ نکال لیا ہو کہ لاؤ بھائی عزاداری کرنی ہے، چندہ دے دو ہمیں، یا مثلا مثال کے طور پر ہم نے کبھی کوئی چادر ودر نکال لی ہو محرم کے نام پر کہ لاؤ صاحب چندہ کلیکٹ کر رہے ہیں عزاداری کے۔ نہیں، ہم نے کوئی ایسا سسٹم، ارے ہم تو جو اپنی انجمن میں چندہ مانگنے سے اتنا زیادہ پرہیز کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک بار منہ بن جائے تو دوبارہ جب تک وہ منہ سیدھا کر کے خود نہ آ کے دے تو لیتے نہیں ہیں۔ کوئی غور کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا مزاج ہے چندہ لینے کا، اس لیے کہ کوئی ہم اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، امام حسین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بھائی آپ نہیں دو گے، آپ خود آ کے اس دروازے پہ دو گے، یہ دروازہ وہ ہے جہاں خود آپ آ کے دو گے۔ تو ہمارا مزاج تو چندہ مانگنے کا ہی ہے۔ کبھی ہم نے کسی کے جیب سے ہاتھ ڈال کے پیسہ نہیں نکالا، کبھی ہم کوئی چادر لے کے کسی بھی محلے میں پہنچ گئے ہوں کہ لاؤ بھائی امام حسین کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو اس کا مطلب ہماری عزاداری سے کسی کو مالی نقصان نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، فیکٹ ہے کہ کسی کو مالی نقصان نہیں ہے۔ آپ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں، کیا ہم نے کبھی کسی کی اپنی عزاداری سے کسی کو کوئی جانی نقصان پہنچایا؟ آپ اس بات پہ بھی توجہ کر سکتے ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں۔ ہاں ہم اپنے کو اذیت دیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے جسم پہ جو زخم لانا ہوتا ہے لاتے ہیں، کبھی ہم نے کسی دوسرے کو نہیں کوئی اذیت دی ہے بھائی، کبھی کسی دوسرے کو اذیت نہیں دی ہے۔ یا مثلا اس سے آپ اور آگے بڑھ جائیں، ہماری عزاداری سے کسی کو مذہبی طور پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اگر مذہبی طور پر کوئی پرابلم ہوتی تو کبھی غیر مذہب والے یہاں شرکت کرنے نہ آتے۔ غور کیجیے گا اس بات پر، میں ایک نتیجے تک لانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بالکل پروف ہو گیا، کلیئر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ عزاداری سرکار سید الشہداء سے کسی بھی دوسرے کو کسی اعتبار سے کوئی اذیت نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب اذیت نہیں ہے تو پھر اتنی زیادہ عزاداری کی مخالفت کیوں ہے؟ غور کیجیے اس بات پر۔ بھائی دیکھیے مخالفت ہوتی ہے، ہم نے جیسے ہی رونا شروع کیا، ارے صاحب کیا رو رہے ہیں، وہ تو شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے امیر المومنین کا فرش عزا بچھایا، ارے صاحب آپ کیوں فرش عزا بچھا کے رو رہے ہیں، امیر المومنین شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ ہم نے امام حسین کا فرش عزا بچھایا، ارے کیا رو رہے ہیں، زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا، امام حسین زندہ ہیں۔ غور کرتے ہی نہیں آپ سب، یہ سب جملے تو آپ تک پہنچے ہوئے۔ بھائی ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، بھائی ہمارے ہم سن اور کم سن بھائیوں کے ذہن میں جملے ہوتے ہوں گے، صاحب کیا رو رہے ہیں، وہ تو شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندوں پہ رویا نہیں جاتا۔ جناب زینب پہ کیوں رو رہے ہیں، وہ تو شہیدہ ہیں، شہیدہ زندہ ہوتی نہیں رویا جاتا۔ امام حسن پہ کیوں رو رہے ہیں، اچھا عجیب مسئلہ ہے۔ ہم جب فرش عزا بچھاتے ہیں تو کہتے ہیں شہید زندہ ہے، زندوں پہ رویا نہیں جاتا، اور ہم جب مجلس میں آتے ہیں یا مسجد میں آتے ہیں جیسے ہی کہتے ہیں یا علی مدد یا حسین، تو کہتے ہیں یہ مر گئے مردوں کو بلایا نہیں جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ کون سی لاجک ہے بھائی کہ جب ہم رونے بیٹھے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہے، زندوں پہ رویا نہیں جاتا، جب ہم بلا رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ مردہ ہے، مردوں کو بلایا نہیں جاتا۔ تو پہلے آپ ہی تو کلیئر کریں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ بھائی دیکھیں ان کا معاملہ تو حل ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کے ضمیر کا معاملہ نہیں طے کہ آپ زندہ ہے کہ مردہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں عظمت آل محمد پر۔ تو یہ عزاداری پہ جو اعتراض ہو رہا ہے، سنیے گا بہت توجہ سے، جو سوال میں نے قائم کیا تھا کہ جو عزاداری پہ اعتراض ہوتا ہے جب کسی کو اذیت نہیں ہے تو اعتراض کیوں ہے؟ دیکھیے اعتراض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بہت توجہ سنیے گا، اعتراض کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی اعتراض بربنائے جہالت ہوتا ہے، میں ٹاپک کو ٹچ کر رہا ہوں، اور کبھی کبھی اعتراض بربنائے علم ہوتا ہے۔ جو بربنائے جہالت اعتراض ہوتا ہے اسے اعتراض نہیں کہا جاتا، شبہہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ سب حوزے کی لینگویج ہے، اسے شبہہ کہا جاتا ہے، اعتراض نہیں کہا جاتا۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ بربنائے علم ہوتا ہے، یعنی آدمی نے سمجھا، پڑھا،
اس ٹاپک اس کے لیے وہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک اپنا نظریہ اس کے اوپر قائم کیا جو بشکل اعتراض تھا, تو اسے اعتراض کہا جاتا ہے. لیکن ایک آدمی ایک مرتبہ ایک تھیسس سمجھ ہی نہیں پایا اور بعد میں اس میں جو ہے وہ اپنا ایک سوال قائم کر دے رہا ہے, تو یہ سوال اعتراض نہیں کہا جائے گا, شبہ کہا جائے گا. غور کیجیے گا اس بات پر. اس کا مطلب دو طریقے سے اعتراض ہوتے ہیں. یا تو کبھی آدمی اس بات کی عظمت کو پہچانتا نہیں ہے لہٰذا اعتراض کر بیٹھتا ہے, یا آدمی جانتا ہے اور اعتراض کرتا ہے. تو دیکھیے عزاداری پہ دونوں طریقے کے حملے ہو رہے ہیں. غور کیجیے گا, بہت توجہ چاہتا ہوں میں. عزاداری پہ دونوں طریقے, بہت ذمہ داری سے میں جملہ عرض کر رہا ہوں, عزاداری پہ دونوں طریقے کے حملے ہو رہے ہیں. بربنائے جہالت بھی ہو رہے ہیں, بربنائے علم بھی ہو رہے ہیں. جو ہماری صف سے حملے ہو رہے ہیں وہ بربنائے جہالت ہو رہے ہیں, اور جو دشمن کی صف سے اعتراض ہو رہا ہے وہ بربنائے علم ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں تو میں اس بات کو کلیئر کروں. دیکھیں جو ہماری طرف سے اعتراض ہوتا ہے وہ صرف اور صرف فالو اور اتباع اور جسے کہا جائے کہ ایک کی بات سن کے اس کو دوسرے نے دہرا دیا اور دوسرے کی بات سن کے تیسرے نے دہرا دیا. کوئی آدھی کلپ سن لی ہو, کوئی آدھی بات پڑھ لی ہو, کوئی آدھا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیا اور کوئی آدھا میسج پڑھ لیا, اور فیس بک اور انٹرنیٹ اور گوگل اور واٹس ایپ, بس یہ, اس کے علاوہ کوئی تحقیق وحقیق نہیں ہوتی. لیکن جو عزاداری کا دشمن عزاداری پہ اعتراض کر رہا ہے وہ عزاداری کی عظمت کو ہم سے بہتر پہچان چکا ہے. بھائی نہیں تو اگر کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے عزاداری سے, پھر عزاداری پہ اعتراض کیوں ہے؟ عزاداری پہ اعتراض اسی لیے کہ ہم نے ابھی عزاداری کو اتنے اچھے سے نہیں پہچانا ہے جتنے اچھے سے ہمارا دشمن عزاداری کو پہچان گیا ہے. بھائی دیکھیے گا, توجہ کیجیے گا اس جملے پر, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس عزاداری کی اہمیت کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس عزاداری کا مسئلہ, یعنی اسے عزاداری کے مقابلے میں برابر علم ہے کہ یہ عزاداری کچھ اور نہیں ہے بلکہ شیعت کے مکمل علم کا نام ہے. تو اب عزاداری پہ خدشے وارد کر کے وہ شیعت کو نہیں بلکہ شیعت کی نالج کو لینا چاہتا ہے. نہیں, شاید بات میری کلیئر نہیں ہو رہی ہے. میں اپنے ہمسن بھائیوں کے لیے ایک مثال دے دوں. بھی یہ جتنے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے پوچھوں احد کے بارے میں, خندق کے بارے میں, خیبر کے بارے میں, تو 30% سے لے کے 90% تک بتا لے جائیں گے آپ مجھے. اور جو بزرگان ہیں وہ تو 100% انشاءاللہ بتا لے جائیں گے کہ بھئی خندق کیا ہے, خیبر کیا ہے, احد کیا ہے, بدر و حنین کیا ہے, عشیر کیا ہے, غدیر کیا ہے, سب بتا دیں گے آپ. لیکن میں آپ سے پوچھوں ریفرنس کیا ہے, کہاں پڑھی آپ نے؟ کوئی ابھی اب ماشاءاللہ سب بتا لے جائیں گے, لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ صاحب آپ نے کس کتاب میں پڑھی, تو کسی کتاب کا نام نہیں لے پائیں گے. تو پتہ کہاں سے ہے آپ کو؟ دیکھیں جو کتاب پڑھتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ صاحب آپ کو پتہ کہاں سے ہے؟ پھر یہ جو آپ کے پاس مذہب کی نالج ہے یہ کہاں سے ہے؟ آپ کہیں گے قبلہ یہ فرش اعضاء کی دین ہے. اب اس بات کو ہم پہچانے نہ پہچانے لیکن دشمن پہچانتا ہے کہ ان کی اسلامک نالج جو ہے وہ فرش اعضاء کی مرہون منت ہے. اب ذرا سا اپنی لائف سے فرش اعضاء کو مائنس کیجئے اور اسلامک نالج کا رزلٹ نکالیے تو زیرو نظر آئے گا. بھئی غور کیجئے ذرا سا میری اس بات پر, اسلامک نالج کا رزلٹ نکالیں گے تو زیرو نظر آئے گا. اور دشمن پہچانتا ہے کہ اگر ان سے ان کے اسلام کو چھیننا ہے تو عزاداری کو چھین لو, اسلام خود بخود ان سے دور ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کے ساتھ. دیکھیں میں نے ٹاپک کو ٹچ کر دیا ہے. اس کا مطلب ہمارا دشمن بھی جانتا ہے کہ یہ فرش اعضاء صرف فرش اعضاء نہیں ہے بلکہ یہ فرش علم ہے. ہم فرش اعضاء کو صرف کیا دیکھتے ہیں؟ پیش خانی, مرثیہ خانی, سینہ زنی, نوحہ خانی, زنجیر زنی, مجلس مرثیہ, یہ ساری چیزیں. لیکن ہمارا دشمن صرف فرش اعضاء کو اس نیت سے نہیں دیکھتا بلکہ ہمارا دشمن جب فرش اعضاء کو دیکھتا ہے تو ہسٹری, عقائد, مسائل, احکام, فقہ, استنباط, امامت, یہ ساری چیزیں اسے فرش اعضاء پہ نظر آ رہی ہیں. غور کیجئے گا, ہماری اور دشمن کی نگاہ میں فرق ہے. ہماری نگاہیں صرف مرثیہ, سوز, سلام, قطع, دیکھیں یہ بھی غلط نہیں, بالکل بہت اچھی, یہ سب رکن مجلس ہے, یہ سب ہونا چاہیے. لیکن جو اس میں بیان ہو رہا ہے وہ اصل مجلس ہے. بھائی غور کیجئے گا ذرا سا, دیکھیں یہ مرثیہ, یہ 4 مصرے کے قطع, یا یہ جو سلام ہے, یہ جو سوز ہے, یہ جو 40-45 منٹ کی تقریر ہے, یہ تقریر کچھ اور نہیں ہے, یہ سب ظہور مجلس ہے. لیکن اس کے اندر جو عقائد, احکام, فلسفہ, لاجک,
اسلام، امامت، قیامت، یہ ساری چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ سب روح مجلس ہیں. یعنی دشمن، بھائی غور کیجئے گا، یعنی ہم جسم آزاداری کو دیکھ رہے ہیں لیکن دشمن روح آزاداری کو دیکھ رہا ہے. دشمن ہم سے بہتر اس آزاداری کی عظمت کو پہچان چکا ہے. دشمن ہم سے بہتر جان چکا ہے کہ ان کے پاس جو بھی ہے وہ آزاداری کی نسبت میں ہے. وہ آزاد، بھائی دیکھیے ایک پیڑ ہے، ایک پیڑ بڑا ہو جائے اور آپ اسے کاٹنا چاہیں اور آپ اس کی شاخوں کو اگر کاٹیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کچھ دن وہ شاخیں کٹی رہیں گی، اس کے بعد پھر وہاں سے کوئی دوسری شاخ نکل آئے گی، پھر تیسری شاخ نکل آئے گی، پھر کوئی اور شاخ نکل آئے گی. لیکن اگر اسے آپ جڑ سے ختم کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ آپ اس کی جڑ پہ حملہ کر دیں گے. شاخیں کاٹنے سے درخت نہیں ختم ہوگا، لیکن اگر آپ نے جڑ کاٹ دی تو درخت ختم ہو جائے گا. یہ روز روز کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو دشمن سمجھ چکا ہے کہ جو ان کے فروع دین ہیں اس پہ حملہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بھائی آج ہم ان کی نماز بگاڑیں گے، کل کوئی مولوی آ کے صحیح کر دے گا. آج ہم ان کے روزے پہ حملہ کریں گے، کل اور صحیح ہو جائے گا. آج ہم ان کی زکوٰۃ پہ حملہ کریں گے، کل وہ بھی درست ہو جائے گا. آج ہم خمس میں خدشہ وارد کریں گے، وہ صحیح ہو جائے گا. لہٰذا کچھ ایسا ڈھونڈو کہ جہاں پہ حملہ کرنے کے بعد یہ شاخیں خود بخود سوکھ جائیں. تو دشمن پہچان چکا ہے کہ اس ٹائم ان کا سورس آف نالج جو ہے وہ آزاداری ہے. ان کا جو جڑ ہے، جو نیو ہے، جو بنیاد ہے وہ آزاداری ہے. اگر ہم نے آزاداری کو ڈیمیج کر دیا تو ان کی پوری نالج، پورا اسلام خود بخود ڈیمیج ہو جائے گا. لہذا وہ دشمن، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے، یعنی اسے اپنے نقصان کی فکر نہیں ہے بلکہ اسے ہمارے فائدے کی فکر لگی ہوئی ہے کہ آزاداری سے اسے نقصان نہیں لیکن ہمیں کتنا فائدہ ہے. دیکھیے آزاداری سے اسے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ہمیں جو فائدہ ہے وہ نہیں درک کر پا رہے ہیں. ہمیں جو اس بات کا، دیکھیے میں اس بات کو پروف بھی کر دوں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں نقل کروں علامہ اقبال کو. آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. علامہ اقبال ایک بڑا مشہور نام ہے اور ان کو کون نہیں جانتا ہوگا. جس کا لاجک اور نالج سے تعلق ہے وہ علامہ اقبال کو جانتا ہے. اس سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ یہ علامہ اقبال ہیں. علامہ اقبال لاہوری، جنہوں نے ہندوستان کے بعد، دیکھیے علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے. توجہ سنیے گا، یہ بات آپ کو آسانی سے مل جائے گی ہسٹری میں. علامہ اقبال صرف شاعر نہیں تھے بلکہ علامہ اقبال ایک زبردست فلاسفر تھے. بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر. زبردست فلاسفر تھے. فلاسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی. دیکھیے فلاسفی ایک ایسا علم ہوتا ہے، میں یہاں توضیح تو اس کی نہیں دے سکتا، لیکن فلاسفی ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کے نظریات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. جب آدمی اس میں ڈیپلی جاتا ہے تو بہت سارے نظریات اس کے بدل جاتے ہیں، خدا کے بارے میں، اماموں کے بارے میں. تو علامہ اقبال ایک آزاد نظریے کے مالک تھے. ایک عجیب ہی نظریہ تھا ان کا، اور ظاہر پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ اپنے اعتبار سے بات کرتا تھا. سنیے گا علامہ اقبال کے بارے میں، اور یہ آرٹیکل ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں اس کو، یہ ہسٹری میں موجود ہے، باقاعدہ محفوظ ہے یہ چیپٹر. تو علامہ اقبال کے ایک دوست تھے شیعہ، وہ علامہ اقبال کو لے کے ایک دن مجلس میں آئے. مجلس پاکستان میں ہو رہی تو مجلس کو خطاب کرنے آئے تھے علامہ حائری. علامہ حائری مجلس کو خطاب کرنے آئے تھے. 30 سال فلاسفی پر علامہ اقبال نے کام کیا تھا. 30 سال کی ان کی ریسرچ، ان کی پی ایچ ڈی، 30 سال کا ورک ہے ان کا فلاسفی پہ. سنیے گا غور سے، 30 سال کا ورک ہے علامہ اقبال کا فلاسفی کے اوپر. اور وہ مجلس میں آگے بیٹھے اور ان کے دوست بھی تھے. ان کے دوست نے علامہ حائری کو ایک پرچہ لکھ کے دے دیا کہ قبلہ ہمارے ساتھ اس مجلس میں علامہ اقبال تشریف فرمائیں کہ جن کے نظریات الگ نظریات ہیں، وہ فلاسفی کی دنیا سے ہیں اور ان کے کچھ عجیب و غریب نظریات ہیں. تاریخ کہتی کہ علامہ حائری جب ممبر پہ بیٹھے تو 3 گھنٹہ علامہ حائری نے مجلس پڑھی. سنیے گا توجہ سے، یہ فرش اعضا کیا ہے. 3 گھنٹہ علامہ حائری جب مجلس پڑھ کے ممبر سے اترے ہیں تو علامہ اقبال کھڑے ہوئے اور اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ملنا ہے. بھائی سنیے گا، مجھے اس عالم سے ملنا ہے. اس کا دوست، ان کے دوست علامہ اقبال کے جو دوست تھے جو شیعہ تھے، وہ کہتے ہیں ارے صاحب آپ تو ہر عالم اور ہر علم کے مخالف تھے، یہ آج آپ کے اندر ایسا انقلاب، ایسا تبدل کیسے آ گیا کہ آپ ایک عالم سے ملنا چاہتے ہیں. سنیے گا علامہ اقبال کا جملہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو میں نے 30 سال میں سیکھا تھا اس بندے نے اسے 3 گھنٹے میں پانی کر دیا. ایک اور کیجئے ذرا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے 30 سال میں حاصل کیا تھا
اس مولوی نے, اس عالم نے اسے 3 گھنٹے میں پانی کر دیا. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال اس عالم دین کے پاس گئے, علامہ حائری کے پاس گئے, اور تاریخ کہتی کہ 12 گھنٹہ علامہ حائری سے علامہ اقبال کا مناظرہ ہوا. 12 گھنٹہ مناظرہ ہونے کے بعد جب علامہ حائری کی فلائٹ تھی, علامہ حائری کو واپس جانا تھا, تو علامہ حائری سے آخری نظریہ علامہ اقبال کا یہ تھا کہ قبلہ آپ سے میری جو 12 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے, اس کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچاؤں کہ 11 امام تک تو مجھے سمجھ میں آ گئے ہیں. غور ہی نہیں کر رہے ہیں وہ بھائی, فرش اعضاء کی برکت دیکھیے. وہ کہتے ہیں مجھے 11 امام تک کا مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا ہے, لیکن 12ویں کی غیبت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اب مجھے پتا نہیں کہ آپ سے مجھے ملاقات کا کب وقت ملے گا. علامہ حائری نے کیا تاریخ ساز جواب دیا, اور وہیں پہ گفتگو ختم ہو گئی. اس کے بعد کی جو علامہ اقبال کی شاعری ہے اہل بیت کے بارے میں, وہ آپ جا کے ان کے عقائد کو دیکھ سکتے ہیں. علامہ حائری نے کہا کہ قبلہ آپ کو 12ویں پہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 11 کو قاعدے سے سمجھ لیں, 12واں خود بخود سمجھ میں آ جائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. غور کیجئے گا. اس کے بعد پھر علامہ اقبال کی شاعری دیکھی ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. یہ سب شاعری ہے علامہ اقبال کے. یہ پورا دیوان ہے کہ علامہ اقبال نے کیا کہا پھر اہل بیت کے بارے میں. بہرحال مجھے ان کے عقائد اور نظریات سے بحث نہیں, لیکن یہ ایک تاریخی ٹاپک ہے. یہ کہاں سے علامہ اقبال وہاں تک پہنچے, آپ مجھے بتائیں. یہ علامہ اقبال کہاں سے, یہ تو ایک سیمپل میں نے آپ کی خدمت میں, ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. ایسے نہ جانے کتنے سینکڑوں موجود ہیں کہ جو فرش اعضاء سے رائے حق تک پہنچے ہیں. اس کا مطلب دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہی وہ کارخانہ ہے جو حر تیار کر رہا ہے. بھائی غور ہی نہیں کر رہا, اس جملے پہ غور کیجئے بھائی, میں کیا کہہ گیا. دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہی وہ کارخانہ ہے جو ضمیر حر تیار کر رہا ہے, یہی وہ رستہ ہے کہ جو حسینیت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے, یہی وہ ٹھکانہ ہے کہ جو لوگوں کو کربلا تک پہنچا رہا ہے. تو جیسے کل کربلا سے دشمنی تھی, ویسے ہی آج فرش اعضاء سے بھی دشمنی ہے. یعنی یہ دشمنی عام دشمنی نہیں ہے, بلکہ یہ سوچی سمجھی دشمنی ہے. یہ جاہلانہ دشمنی نہیں ہے, اس بات کو سمجھا جائے. یہ جاہلانہ دشمنی نہیں ہے, یہ سوچی سمجھی دشمنی. دیکھیں جاہل دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہے, پڑھے لکھے دشمن سے مقابلہ کرنا سخت ہے. جاہل دشمن کیا ہے, وہ جب بھی کوئی چال چلے گا وہ آپ سے 19 ہی ہوگی, لیکن پڑھا ہوا دشمن جو ہے وہ 21 سوچتا ہے. غور کیجیے گا اس بات پر. اور یہ جو عزاداری پہ حملے کے طریقے بدل رہے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ دشمن بہت شاطر ہے. غور, میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, تو گھر میں آپ جب رہتے ہیں, آپ کے گھر پہ حملہ ہوا, آپ نے زبردست سیکیورٹی کا انتظام کر دیا, بہترین گارڈز بلوائے اور لگوا دیا آپ نے. بھائی دشمن نے سامنے سے حملہ کیا, آپ نے سامنے سے جواب دیا, سیکیورٹی نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا ہے, بہترین حفاظت کا انتظام ہے, آپ سکون سے گھر میں ہیں. لیکن دشمن چالاک ہوگا تو کیا کرے گا آپ, چونکہ دشمن کو پتا ہے کہ اب سامنے سے حملہ نہیں ہو سکتا, یہ الرٹ ہو گئے ہیں. غور کیجئے میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو, اور واقعاً یہ حقیقتیں ہیں سماج کی. اگر اس کو ہم یہاں نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. اب دشمن سمجھ گیا ہے کہ آپ کے گھر پہ سامنے سے حملہ نہیں کیا جا سکتا. اب بس اور بس ایک راستہ ہے کہ جس سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ راستہ کیا ہے کہ گھر والے بن کے گھر میں داخل ہو جاؤ. گھر والے بن کے گھر میں داخل ہو جاؤ, گھر والے بن کے گھر میں داخل ہو جاؤ. دشمن کو پتا ہے کہ عزاداری پہ سامنے سے حملہ نہیں کیا جا سکتا, لہذا عزادار بن کے صفے عزادار میں داخل ہو جاؤ. اب ہر کالا لباس معتبر نہیں ہوگا, ہر ممبر پہ آنے والا عقیدہ نہیں سکھائے گا. اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ممبر پہ لا کے عقیدہ نہ سنیے, عقیدہ سن کے ممبر پہ لائیے. غور کیجئے ذرا سا اس جملے پہ. ہم ذرا سی بات پہ آ جاتے ہیں, ارے صاحب دیکھیے وہ بڑے اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں. ہم بیان کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں, اگر آپ کو اتنی اچھی باتیں سمجھ میں آ گئی تو اچھی باتوں کی طرف کیوں نہیں آ جاتے بھائی.
بھائی غور کیجئے گا، اگر آپ کو اتنی اچھی باتیں، صاحب بڑی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، کیا بات ہے، بڑا اچھا لگتا ہے ان کے منہ سے سن کے، ہمیں تو نہیں لگتا، آپ کو لگتا ہوگا۔ بھائی اگر آپ کو اتنا ہی سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ قبول کیوں نہیں کر رہے تھے، آپ ادھر آ کیوں نہیں جاتے؟ قبلہ یہ مذہب دیکھیے، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ ممبر آپ کے لیے ایک جائے اطمینان ہونا چاہیے۔ ممبر عقیدہ دینے کی جگہ ہے، یہاں سے دیکھیے انسان وہی بتاتا ہے جو اس کے دل میں ہے، غور کیجئے گا، انسان وہی بیان کرتا ہے جو اس کے علم میں ہے، تو لہٰذا ممبر پر آ کے بھی آدمی وہی بیان کرے گا جو اس کے پاس ہے۔ تو پہلے دیکھ لیجئے کہ یہ کس لائن کا ہے، پھر ممبر پہ لائیے۔ غور کیجئے گا، آپ اشارہ انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہر آدمی سے عقیدہ لینا یہ مناسب بھی نہیں ہے، یہ فرش اعضاء کی اہمیت ہے، اور دشمن اس چیز کو بھاپ چکا ہے، مخالفین عزاداری اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ اب بہت ہو گئی فتوے بازی، یہ بدعت کے الزام اب ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، یہ نکاح ٹوٹنے کا الزام اب ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، یہ جو تعزیہ دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اب یہ سب ان کی عزاداری کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، یہ تبرک بدعت ہے اور یہ تھوک کے دیتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اب یہ سب بچے پڑھے لکھے ہیں، یہ سب سمجھ رہے ہیں، یہ تو ہمارے بچے بھی سمجھ رہے ہیں، ان کے بچے بھی سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ سب کچھ نہیں کر پائے گا، اب اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے گھر والے بن کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ تو باتیں صاحب اپنے آپ کو حسینی بھی لکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو ہے حسینی کردار بھی ہے، مگر دھیرے دھیرے یزید سے بھی مل رہے ہیں۔ کیا کریں، زبان سے تو حسینی ہے مگر دل مجبور کرتا ہے تھوڑا تھوڑا ادھر جانے کے لیے۔ ارے قبلہ نہ تھوڑا ادھر چلے گا نہ تھوڑا ادھر چلے گا، بالکل اسٹریٹ چلے گا، صلوات بھر محمد آل محمد کے ساتھ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا یہ ہمارے تمام علماء نے بیان کیا، تمام لوگوں کا، حتیٰ اس بات پر تو علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، بھائی یزیدی اور حسینی نہیں چلے گا، بھائی ایک ہے حسینی کی طرف رہیے، آپ امام حسین کی طرف رہیے، یہ کیا ہے کہ صاحب یزید کے بھی دسترخوان پہ نظر آ رہے ہیں، امام حسین کی بھی عزاداری میں نظر آ رہا ہے، یہ معاملہ نہیں تو ہے، اس پہ علماء اہل سنت باقاعدہ، سبت ابن جوزی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، 1000 دلیلیں وہ دے رہے ہیں یزید پر لعنت کرنے کے لیے، کچھ تو ایسا ہوا نا کہ انہیں 1000 دلیلیں دینی پڑیں، غور کیجئے گا، یہ دلیلیں آج ہمارے کام آ رہی ہیں، نہیں تو ایسے لوگ تھے اس دور میں بھی تھے اور اس دور میں بھی ہیں، آپ چلیے وہ بھی ٹھیک تھا اور یہ بھی ٹھیک تھا، یہ وہ بھی ٹھیک تھا اور یہ بھی ٹھیک تھا، کیا بھئی یہ کون سا ٹھیک ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں؟ یہ والا ٹھیک تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بھئی یا دن ہے یا رات ہے، یہ کیا کہ نہیں وہ دن بھی ہے اور رات بھی ہے، یا 2 ہے یا 4 ہے، یہ کہہ رہے ہیں صاحب وہ 2 4 نہیں، وہ 3.25 اور 4.25 ہو، یہ کیا ہے بھائی؟ آپ 2 4 ہے تو 2 4 ہے، بھئی امام حسین حق پر ہیں تو ہیں، لکھا نا بعض علماء نے لکھا، سنیے گا بہت توجہ سے، کہیں گے صاحب امام حسین کو کیا ہو گیا تھا، یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، سارے لوگ تو یزید کی بیعت کر چکے تھے۔ ہمارے ایک عالم اہل سنت نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس کا، کیا جواب ہے، واقعاً یہ جواب ہے کہ جو دوسروں کو لاجواب کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ علامہ ابو الاعلیٰ مودودی کیا قابل شخصیت تھے، اور کیا جواب دیا انہوں نے، کہنے لگے کہ یہ تو سوال ہی نہیں ہوگا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہوگا کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تھی تو پھر کسی اور نے کیوں بیعت کر لی۔ غور کیجئے گا اس جملے پر، یہ علامہ ابو الاعلیٰ مودودی نے کہا اس جملے کو، اس کا مطلب اس عظمت کو پہچانی۔ اب دیکھیے یہی مکسچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ارے صاحب آپ دیکھیے یزید کو تو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، آپ صرف امام حسین کا تذکرہ کیجئے، یزید پہ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی یزید بن کے اٹھنے کی ہمت نہ کرے۔ اور کر رہے ہیں آپ یزید پہ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ اما مت کیجئے یزید پہ لعنت، اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، جو اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے وہ چند لعنتیں ہماری بھی تو معاف کر سکتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، اور ہی نہیں کر رہے آپ، میں کیا کہہ گیا
بھائی اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو ہماری بھی تو لعنتیں معاف کر سکتا ہے، تو ہم کو کرنے دیجئے لعنت۔ جب اللہ یزید ہی کو معاف کر دے رہا ہے تو بھی بچا ہی کیا ہے، پھر تو شیطان بھی کھڑا ہو جائے گا ہم کو بھی معاف کر دو۔ تو خلاصہ یہ میرے عزیزوں، یہ اس عظمت کو پہچانیے، یہ فرش اعضا عین علم ہے، سورس آف نالج ہے فرش اعضا، تو لہٰذا آج دشمن اسی کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے جب کسی یونیورسٹی پہ حملہ کیا جاتا ہے تو یونیورسٹی کے کیمپس پہ حملہ کیا جاتا ہے، شاخوں اور کالجوں اور اسکولوں پہ تھوڑی حملہ کیا جائے گا۔ بھئی ایک شاخ گرائیں گے، ایک کالج کو بند کریں گے، دوسرا وہ اور کھول دیں گے، ایک محلے میں بند کروائیں گے، وہ 2 محلے میں کھول دیں گے، لیکن اگر کیمپس پہ حملہ ہو گیا تو سارے کالجز پہ اثر پڑ جائے گا۔ اگر سلیبس چینج کر دیا گیا تو پھر آنے والی نسلوں تک حرف پڑ جائے گا۔ تو اب وہ عزاداری کی شاخوں پہ نہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ سلیبس چینج کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی غور کیجئے گا، عزاداری کے مضمون کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ جب چینج ہو جائے گا مضمون تو نسلوں تک غلط مضمون پہنچے گا، اور پھر ایسی عزاداری تو ہمارے کام ہی کی نہیں میرے عزیزوں۔ اسی لیے ہمارے علماء، فقہا، ہر عالم اور ہر فقیہ اور ہر مجتہد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عزاداری بطور سنتی ہونی چاہیے۔ سنتی یعنی جیسے ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہے، اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ ایسے نہیں ہیں کہ ہم جن کے کام پہ نظریں جھکائیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے بزرگ دیے ہیں کہ ہم جن کے اوپر شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے الحمدللہ جیسی عزاداری تھی ویسے ہی ہم تک پہنچائی ہے۔ اب یہ ہماری اور آج کی نسل کی ذمہ داری ہے کہ اسی عزاداری کو کہ جو بزرگوں نے ہم تک دی ہے اسے ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ یہ جو آج نیا طبقہ آ رہا ہے، صاحب یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، پتہ نہیں کون سے مذہب کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی ایران میں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، سب ہونا چاہیے عزاداری میں۔ آپ مت بتائیے کہ عزاداری میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، عزاداری خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا چیز عزاداری ہے اور کیا عزاداری نہیں ہے۔ بھائی غور کیجئے گا، آپ عزاداری کو مت سنبھالیے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں، آپ عزاداری کو مت سنبھالیے، عزاداری آپ کو سنبھالے گی۔ عزاداری آپ کو بتائے گی کہ آپ کو کس طریقے سے عزاداری کرنی ہے۔ تو اس لیے اس سازش سے اور اس اہمیت فرش اعضا کو پہچانتے ہوئے اس اہمیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے، اور اس علم کو، سورس آف علم کو پہچانیے۔ ایک عالم دین کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے اس نہج سے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھیں فرش اعضا، ثواب، عظمت وہ سب اپنی جگہ محفوظ، لیکن اصل فرش اعضا جو ہے وہ علم ہے، اور اس طاقت کو ہمارا دشمن پہچان چکا ہے۔ دیکھیں جو جتنا زیادہ عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اس چیز کو درک کرے گا۔ جاہلوں کی تو بات ہی نہیں ہے، جاہلوں کا فرش اعضا سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی، عالم کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کے سر پہ امامہ ہو، عالم کا مطلب یہ کہ ہر آدمی کے پاس معرفت حسین ابن علی ہو۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی عظمت فرش اعضا کو پہچانتا ہو۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی حقیقت فرش اعضا کو درک کر رہا ہو۔ بس میرے عزیزوں یہی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علم ہے کہ جسے دشمن پہچانتا ہے، اور دشمن در حقیقت ہم سے عزاداری کو نہیں لینا چاہتا بلکہ ہماری قوم کو جاہل کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو قوم جاہل ہو جاتی ہے اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ جو عزاداری ہے، یہ جناب زینب ایک چلتا پھرتا مدرسہ کھول کے ہمارے حوالے کر کے گئی ہیں، یہ ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی کھول کے ہمارے حوالے کر دی گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان عالم اور علم تک پہنچتا ہے۔ وہی علم ہے میرے عزیزوں کہ جو کربلا سے ہم تک پہنچا ہے۔ سید سجاد امام کا کوئی کام بغیر کسی مصلحت کے نہیں ہوتا ہے۔ سنا کرتے ہوں گے آپ، 35 برس باپ کو روئے سجاد۔ ارے کیوں روئے؟ 5 برس رو لیتے، 10 برس رو لیتے، ایام عزا میں رو لیتے، لیکن کیوں روئے بھائی؟ اتنا زیادہ کیوں روئے؟ امام کا رونا ہمارے رونے کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں امام حسین کی یاد آئی اور ہم نے گریہ کر لیا، بلکہ امام کا گریہ اپنے اندر مصلحت امامت رکھتا ہے، اپنے اندر حکم امامت رکھتا ہے۔ ابو بصیر مدینے سے گزر رہے ہیں، پانی گر رہا ہے چھت کے اوپر سے، اپنی ردا کو سمیٹنے لگے ابو بصیر۔ کسی نے کہا ابو بصیر کیا کرتے ہو؟ کہ دیکھ نہیں رہو کہ یہ پانی گر رہا ہے، میں اپنی ردا کو اس سے بچا رہا ہوں۔ کسی نے کہا ابو بصیر
اس سے زیادہ طاہر پانی پورے مدینے میں کہیں نہیں ملے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جو سید سجاد کے وضو کے لیے لایا جاتا ہے، اور ہمارا امام پانی کو دیکھ کے اتنا گریہ کرتا ہے، اتنا گریہ کرتا ہے کہ جو آنسو پانی میں مل جاتا ہے اور پھر امام اس پانی کو بہا دیتے۔ ابو بصیر امام کی خدمت میں آئے گا، مولا کتنا گریہ کریں گے آپ، کتنا روئیں گے آپ؟ امام نے تڑپ کے ایک سوال کیا، ابو بصیر یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہ مولا 12۔ کہ کتنے گم ہوئے تھے؟ کہ مولا 1۔ کہ یعقوب کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا علم نبوت سے کہ وہ زندہ ہیں؟ کہ جی مولا پتہ تھا۔ کہ یعقوب کتنا روئے؟ کہ مولا اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کیا جملہ کہا امام سجاد نے! کہتے ہیں ابو بصیر اب بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف گم ہو جائے تو یعقوب اتنا روئیں کہ آنکھوں کی روشنی چلی جائے، اور میرے 18 یوسف میرے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ اچھا یہ صحابی امام ہیں، ان کی بھی معرفت عالی۔ پلٹ کے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ کیا جملہ کہا امام نے! کہا ابو بصیر پھر تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے، کیا ماں بہنوں کا بازار میں لایا جانا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے؟ اللہ اکبر! کیا ماں بہنوں کا بازار میں لایا؟ دیکھیے 2 جملے کہے امام نے، ایک کربلا، دوسرے ماں بہنوں کا بازار میں لایا جانا۔ یعنی امام نے بتایا کہ سجاد کا گریہ صرف 10 محرم تک کا نہیں ہے، بلکہ اصل گریہ تو 10 محرم کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا 10 محرم کو تمام ہو گئی، نہیں ارباب اعضاء، امتحان حسین 10 محرم کو تمام ہو گیا ہے، لیکن امتحان زینب 11 محرم سے شروع ہو رہا ہے۔ شہزادی زینب نے یہ تو جملہ کہا تھا جب شام غریبہ نمودار ہوئی، شہزادی نے جو مرثیہ پڑھا، کہا الیوم نامت عیون ان لم تنم، اے میرے بھائی عباس آج سے وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیری وجہ سے چین سے سویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! بھئی 1-2 جملے پڑھ کے میں مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب اعضاء تاریخ لکھتی ہے کہ جب کربلا کے میدان میں قافلہ تیار ہوا تو شمر ملعون کچھ بے کجاوا اونٹ لے کے آیا، اور ناقے لانے کے بعد شہزادیوں کے حوالے کرتا ہے کہ اس پر سوار ہو جاؤ اور تمہیں کربلا سے کوفے کا سفر کرنا ہے۔ ارباب اعضاء تاریخ اطمینان سے بتائیے اور سوچ کے مجھے بتائیے کہ جب بیبیوں نے بے کجاوا ناقے دیکھے ہوں گے تو کیا بیویوں کے ذہن میں 28 رجب سن 60 ہجری کا منظر نہیں آیا ہوگا، اور بیویوں نے بیک زبان ہو کے آواز دی ہوگی این العباس، اے عباس کہاں ہو؟ ارے 28 رجب کو بڑی شان سے لے آئے تھے، اے عباس ذرا کربلا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بیبیاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی ہے، اتنے میں شہزادی زینب آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کے شہزادی کہتی ہے بیبیوں پریشان نہ ہو، آج زینب عباس بن کے تم لوگوں کو سوار کرے گی۔ اور یہ کہہ کے بیویوں نے ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک ایک بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ ام لیلہ تم سوار ہو، اے رباب تم سوار ہو جاؤ، اے رقیہ تم سوار ہو جاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب ساری بیویوں کو زینب سوار کر چکی، آخر میں زینب تنہا بچی۔ زینب نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، ارے دل کہہ رہا ہوگا اے بھیا عباس مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، اب یہاں زینب کو کون سوار کرے؟ ایک بیمار امام، لاغر امام یہ منظر دیکھ رہا ہے، ہتھ کڑیوں کو سنبھال کے آگے بڑھا، اے بھبی یہ لاغر بھتیجا بندھے ہوئے ہاتھوں سے تمہیں سوار کرے گا، سجاد آج عباس کا کام انجام دے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام غالبين ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش ہے حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا سید مظہر حسن ابن مولانا سید سجاد حسین مرحوم کی روح کو صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صراط المستقیم غیر المغضوب بسم اللہ
یا حسین یا حسین یا